What is the future of IT jobs? AI کا دور ہے, کافی سارے بچے نوجوان پریشان گھوم رہے ہیں, بچپن میں کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتے رہے. Now they are having a second thought. We've got an expert with us who is running a tech company. He is the CEO of Z-Tech, Mr. Mohammad Shahid Shiraz. Assalamu alaikum, Shahid. Walaikum salam. First of all, thank you so much. I always wish to be the part of podcast of Startup Pakistan. ضیاء الدین گروپ ہے, یونیورسٹی بھی ہے, ہسپتال تو ہیں ہی ہیں, ایجوکیشن کا بھی آپ نے, بورڈ کا بھی بتایا. سو یہ زی ٹیک کا خیال کیسے آیا؟ ضیاء الدین بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے آئی ٹی میں. ہم نے کہا کیوں نہ ہم جو کام اپنے لیے کر رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے کریں. جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں سوائے کچھ کے, وہ اچھے آئی ٹی سسٹمز نہیں چلا رہے. سفر کون کر رہا ہے؟ پیشنٹ کر رہا ہے, پیشنٹ کی ہیلتھ کر رہی ہے. آپ مینٹرنگ کچھ پلیٹ فارمز کے تھرو کر رہے ہیں, اگر کچھ پلیٹ فارمز کا ذکر کر سکیں, بیکاز ہماری آڈینس بھی بڑی ینگ ہوتی ہے اسٹارٹ اپ پاکستان کی. سو اگر وہ ان میں سے کسی پلیٹ فارم کو اپروچ کرنا چاہیں. پلیٹ فارمس تو بہت سارے ہیں. پونڈر الائنس از ون آف دا پلیٹ فارم. پونڈر الائنس ایمرجنگ ینگ لیڈرز, فیوچر لیڈرز بائی سرور فار سیل. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ینگ لیڈرز کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں, ان کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. میڈیکل فیلڈ میں اے آئی کے یوز کیسز کیا ہوں گے؟ ایک یوز کیس دا ریڈیولوجی اسکینس کو اے آئی سے پڑھوانا. ریڈیولوجی اسکینس کیا ہوتے ہیں؟ سی ٹی اسکین ہو گیا, ایکس ریز ہو گیا, الٹرا ساؤنڈز ہو گئے. اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن ایکسپیرینس. اے آئی از ہیلپنگ. اس کی جو باریک ڈیٹیلز ہیں نا اس ریڈیولوجی اسکین کی, وہ پڑھ کے نکال دیں اور وہ ڈیٹیلز دے دیں. انڈس ہاسپٹل کا ریسنٹلی نام لوں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹوٹل پیپر لیس انوائرمنٹ میں وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹو واٹ ایکسٹینٹ از ضیاء الدین پیپر لیس ان سسٹم ڈیولپمنٹ اینڈ اپروچ؟ دیکھیں, پیپر کی سپورٹ رہتی ہے ہمیشہ. آپ کا پیشنٹ ہے, وہ ریسپٹس رپورٹ لے کر آتے ہیں, رپورٹس مانگتا ہے. اگر ہاسپٹل ختم کر دے لیکن پیشنٹ کے پاس ہمیشہ سے رہتی ہے, کیونکہ اس کو اور دوسرے کلینکس میں بھی سم ٹائمز ریفر کرنا ہوتا ہے. اگر ہم انٹرنل سسٹمز کی بات کریں, یس وی آر ٹوٹلی پیپر لیس. جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں ضیاء الدین کے, ای آر کی بات کریں, ہم او پی ڈی کی بات کریں, ہم آئی پی ڈی کی بات کریں, ہم لیبس کی بات کریں, ہم ریڈیولوجی کی بات کریں, ہم آپریشن تھیٹرز کی بات کریں, یہ سارے ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو چکے ہیں. سارا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سسٹمز پہ ہی موو کرتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پروگرامنگ کی نوکریاں کم ہونے والی ہیں آگے والے سالوں میں؟ بالکل چلی جائیں گی نوکریاں. ان کی نوکریاں چلی جائیں گی جو کہ اے آئی ایڈاپشن میں ابھی تک پیچھے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے نا اس وقت, اس کو صرف ایک ڈائریکشن چاہیے, اچھے مینٹورز چاہیے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ فری کورسز بھی دے رہی ہیں, پیڈ کورسز بھی دے رہی ہیں. اگر کوئی گائیڈنس آپ کو نہیں دینے والا ہے تو آپ کیسے دیکھیں گے کہ یو آر ان رائٹ ڈائریکشن اور رانگ؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, اور وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اسپیسیفک سیکٹر کیا ہے وہ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن یس اپنے ڈسکشن کو ہم اسپیسیفک سے جنرل بھی لے کر جائیں گے. اینڈ پاکستان میں آئی ٹی سین کے حوالے سے واٹ از دا فیوچر آف آئی ٹی جابز؟ اے آئی کا دور ہے, کافی سارے بچے نوجوان پریشان گھوم رہے ہیں, بچپن میں کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتے رہے. Now they are having a second thought. We've got an expert with us who is running a tech company. He is the CEO of Z-Tech. اور ہمارے ساتھ آج اسٹارٹ اپ پاکستان کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں مسٹر محمد شاہد شیراز. السلام علیکم شاہد. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. چلیں میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. شاہد سے کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ میں ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے ایک بڑا زبردست سا ایک لنکڈ ان کا ایک پوسٹ بھی بنایا تھا, اور اتفاق کی بات ہے دیٹ ود ان اے منتھس ٹائم وی آر ہیئر ریکارڈنگ اے پوڈ کاسٹ. دیٹ از ونڈرفل. سو شاید یو آر دا سی او آف زی ٹیک. یہ ذرا زی ٹیک کا تھوڑا تعارف آپ کرا دیں کہ یہ وچ کمپنی از دیٹ, کون ہے ان کے پیچھے, کیا کام کر رہے ہیں؟ First of all, thank you so much for inviting me in the podcast, and I always wish to be the part of podcast of Startup Pakistan. Wonderful. And now I'm here, alhamdulillah, and thanks to you and the team of Startup Pakistan. اچھا, Z-Tech basically آج سے تقریباً 3 سال پہلے I started my job in ضیاء الدین as a head of software development. اور جب ہیڈ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی پوسٹ لینے کے بعد تھوڑا ٹائم بعد آئی پروموٹیڈ ٹو گروپ سی آئی او. اور جب میں سی آئی او بنا, اور سی آئی او بننے کے بعد میں نے سسٹمس کو دیکھنا شروع کیا, تو آئی تھاٹ کہ ضیاء الدین گروپ جو کہ زی ٹیک کے پیچھے ہے, زی ٹیک جو زی از دا ضیاء الدین, رائٹ. اور ہم یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم بتا سکیں اپنی آڈینس, بیکاز ہر کسی کا کراچی سے تعلق ہے نہیں, تو جب ہم ضیاء الدین کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں خاص طور سے ہیلتھ کیئر میں یہ بہت بڑا نام ہے. اور کراچی کے چند بڑے ہاسپٹلس کی جو چین ہے اس میں سے ایک ضیاء الدین ہاسپٹل ہے. بلکہ شاہد صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں,
میری اپنی پیدائش بھی نارتھ نازم آباد میں واقع ضیاء الدین ہاسپٹل میں ہوئی ہے. That's my office. That's my office. That's your office. ہم we are 3 siblings, 2 بہنیں, بیکاز ہم نارتھ نازم آباد میں ہی رہتے تھے, اور ان کا جو پہلا ہاسپٹل تھا وہی بی بلاک نارتھ نازم آباد میں ہے, اور ہم تینوں کی پیدائش وہیں ہوئی ہے. تو ہمارے لیے یہ نام جو ہے نا اس کی ایک بڑی ایموشنل امپورٹنس بھی ہے. جی پلیز کیری آن. بالکل ایسا ہی ہے. اور ضیاء الدین ایز اے گروپ who is leading in Karachi in two different sectors basically. One is the healthcare and second one is the education. اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو ہیلتھ کیئر میں ضیاء الدین ہاسپٹل ہے, ضیاء الدین میڈیکوز ہے, ضیاء الدین کلینکس ہیں بورڈ بیسن پہ جو کہ ایگزیکٹو کلینکس ہیں. یہ ہیلتھ کیئر والا سیکشن ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ایجوکیشن والا سیکشن کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس ضیاء الدین یونیورسٹی ہے, ضیاء الدین اسکولز ہیں, ضیاء الدین کالجز ہیں, اینڈ ضیاء الدین ایجوکیشن بورڈ بھی ہے. تو وی آر لیڈنگ ان 2 different sectors. اچھا, ایجوکیشن بورڈ کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا, لیکن یہ کہ یہ بھی ایک دلچسپ آئیڈیا. سو یو بیکیم دا گروپ CIO آف دا انٹائر گروپ جو تھا آپ کا. Yes. So I was looking after the hospital, the whole IT infrastructure and software development team of ضیاء الدین Hospital, ضیاء الدین University and the all related education projects. ٹھیک. اچھا, ایجوکیشن بورڈ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آغا خان بورڈ ہے, جس طرح کراچی بورڈ ہے, اسی طرح ضیاء الدین بورڈ بھی ہے. آلرائٹ. وہ امتحان وغیرہ لیتے ہیں, وہ ابھی ان کے بھی پرچے ہوتے ہیں بورڈ والے جو ایگزامز ہوتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں سر, اور ہمارے بنائے ہوئے سسٹمز پہ ہی ان کی ای مارکنگز ہوتی ہیں, اسی پہ ان کا جو ریزلٹس پریپیئر ہوتے ہیں. تو وی آل کمپلیٹلی ڈیجیٹلی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسٹی. سو ضیاء الدین گروپ ہے اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آپ نے بتایا جی یونیورسٹی بھی ہے, ہسپتال تو ہیں ہی ہیں, پلس اور بھی چیزیں آپ نے ہمیں ایجوکیشن کا بھی, آپ نے بورڈ کا بھی بتایا. سو یہ زی ٹیک کا خیال کیسے آیا؟ واٹ واز دا پرپز؟ اچھا خاصا تو چل رہا ہے کام, یا یہ سب ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں اور ہم بھی ٹیک میں چلتے ہیں, کیا ہوا؟ اوکے, سو آئی ایم آلویز انٹو انوویشن. جب بھی میں کسی رول میں جاتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس آرگنائزیشن کو نیکسٹ لیول پہ لے کے کیسے جایا جائے. رائٹ. جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے بلاک چین ہو گیا, جیسے AI ہو گیا, جیسے کرپٹو ہو گیا, تو یہ ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایوالو ہو رہی ہیں. رائٹ. تو میں جب ضیاء الدین گیا اور میں گروپ CIO بنا تو میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ہم ضیاء الدین کے IT کو اور ضیاء الدین کو نیکسٹ لیول پہ کیسے لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی انکارپوریشن, اس کی اڈاپشن بہت ضروری ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ ضیاء الدین بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے IT میں, اور انوویٹیو پروجیکٹس اور انوویٹیو پروڈکٹس کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی مائی ٹیم واز بیہائنڈ دیٹ انوویٹیو آئیڈیاز. تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم جو کام اپنے لیے کر رہے ہیں ہم وہ پاکستان کے لیے کریں, صرف ضیاء الدین کے لیے نہ کریں بلکہ پورے پاکستان کے لیے کریں. تو اس کے لیے ہم نے کچھ پروڈکٹس ویژولائز کی, مارکیٹ میں گیپ دیکھا کہ مارکیٹ میں گیپ ہے, جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں سوائے کچھ کے وہ اچھے IT سسٹمز نہیں چلا رہے, جس کی وجہ سے سفر کون کر رہا ہے؟ پیشنٹ کر رہا ہے, پیشنٹ کی ہیلتھ کر رہی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایز اے لیڈ فار ٹیکنگ دا لیڈ آف دس انوویٹیو جرنی, ہم نے کہا کہ ضیاء الدین جہاں ایک گروپ ہے, ہاسپٹل, یونیورسٹی, ایک ٹیک کمپنی بھی ایڈ کرتے ہیں, اور جو کام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ہم پروڈکٹس بناتے ہیں اور ان کو مارکیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کی کیئر بیٹر ہو سکے ان ڈفرینٹ ہاسپٹلس. تو یہ آئیڈیا تھا بیسیکلی زی ٹیک کے پیچھے. رائٹ. میک سینس بیکاز ظاہر ہے ضیاء الدین ماشاء اللہ جس اسکیل پہ آپریٹ کرتا ہے, بیکاز آپ کے پھر آپ نے ملٹیپل ہاسپٹلز ہیں, ایگزیکٹو کلینک کا آپ نے ذکر کیا, یو نیڈ میسو کمپیوٹر سسٹمز اینڈ آل. اور ہم نے جیسے کہ میں اگر انڈس ہاسپٹل کا ریسنٹلی نام لوں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹوٹل پیپر لیس انوائرمنٹ میں وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ویسے یہ پیپر لیس بھی ایک بڑا بز ورڈ بن گیا ہے میڈیکل انڈسٹری کی فیلڈ میں. To what extent is ضیاء الدین paperless in its system development and approach? I would say 100%. Okay. دیکھیں پیپر کی سپورٹ رہتی ہے ہمیشہ, پیپر آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. آپ کا پیشنٹ ہے وہ رپورٹ لے کر آتے ہیں, بالکل ایسا ہے. وہ پیپر کی نیڈ اگر ہاسپٹل ختم کر دے لیکن پیشنٹ کے پاس ہمیشہ سے رہتی ہے, کیونکہ اس کو اور دوسرے کلینکس میں بھی سم ٹائمس ریفر کرنا ہوتا ہے, وہ رپورٹس لے کے جانی ہوتی ہیں, دکھانی ہوتی ہیں, تو دے پریفر پیپر. ٹھیک. تو اگر ہم انٹرنل سسٹمس کی بات کریں, یس وی آر ٹوٹلی پیپر لیس. ہمارے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں ضیاء الدین کے, جس میں ہم
ER کی بات کریں, ہم OPD کی بات کریں, ہم IPD کی بات کریں, ہم لیبس کی بات کریں, ہم ریڈیولوجی کی بات کریں, ہم آپریشن تھیٹرز کی بات کریں, تو یہ سارے ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو چکے ہیں, سسٹمز بیسڈ ہو چکے ہیں, اور سارا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سسٹمز پہ ہی موو کرتا ہے, پیپر پہ موو نہیں کرتا. Brilliant. So it is like an ERP that you have developed for a hospital جو کہ end to end ہے, بالکل right from the very start, پورا loop آپ complete کرتے ہیں اس میں. اچھا, اس میں بیسیکلی ERP از ون آف دا کمپوننٹ. ٹھیک ہے. اس میں ایک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم بھی ہے, اس میں CRM بھی ہے ساتھ میں. تو یہ ڈفرنٹ, اٹس اے کمبو آف, it's a complete ecosystem where all the different systems are connected together through some endpoints, اور ان endpoints کے through data one system to another system جا رہا ہوتا ہے. صحیح. سو آپ یہ سارا انڈیجنسلی بلڈ ہے, یعنی ان ہاؤس آپ لوگوں نے بنایا ہے پورا سسٹم؟ یہ جب بھی آپ کوئی سسٹم اڈاپٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از یور کیپیبلٹی ان ہاؤس اینڈ ہاؤ ارلی یو کین ڈیولپ اٹ. رائٹ. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آف دا شیلف سسٹم مارکیٹ میں موجود ہے جو کہ ہم لے سکیں, فوراً ہی لگا سکیں. تو یہ بائی ورسز میک کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے ہوتی ہے ہیڈ آف IT کے لیے, اور ہم چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سسٹم ان ہاؤس بنانا ہے اور کیا سسٹم ان ہاؤس نہیں بنانا, ہمیں پرچیز کرنا ہے جس میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے. رائٹ. سو یعنی آپ نے کچھ چیزیں آف دا شیلف بھی خریدی ہیں جو آپ پلگ ان کر دیتے ہیں ان کے ساتھ. سو اب جب کہ آپ ماشاء اللہ CEO ہیں ZTech کے, آر یو اسٹل مینیجنگ دا گروپ CIO پوزیشن ایز ویل؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. گروپ CIO کی پوزیشن اس وقت نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس group CIO position is break into two positions. One is the head of ERP who is heading the ERP in the software team, and the second one is the CTO who is leading the infrastructure side. ٹھیک. سو آپ یعنی ایک الگ SBU کی حیثیت سے, آپ ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ کی حیثیت سے آپریٹ کر رہے ہیں ود ان دا ضیاء الدین گروپ. چلیں جی, آپ کا بزنس ماڈل تو آئی تھنک ہمیں اب سمجھ میں آ گیا ہے. اب ذرا سی ہم بات کرتے ہیں کہ سافٹ ویئرس تو آپ کے پاس بنے ہوئے تھے, آپ نے کہا یار اب مارکیٹ میں لے کر جاؤ ان کو ہاسپٹلس. سو ہاؤ آر دا ہاسپٹلز رسپونڈنگ؟ ویسے آپ فیڈرل بی ایریا میں واقع مشہور ہاسپٹل کا نام آ رہا ہے, میں لوں گا نہیں ابھی, لیکن واٹر پمپ پہ ہے, اس کے پاس گئے اپنا سافٹ ویئر لے کے, انہوں نے بولا یار یہ سافٹ ویئر ہے. اب میں ازیوم کرتا ہوں, ہاؤ ڈو دے رسپونڈ؟ نہیں یار کام چل رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, یا پھر کہتے ہیں نہیں یار ہمیں تو ضرورت تھی اس کی, آ جاؤ. اچھا, میں اس میں چھوٹی سی ایک جو آپ نے کہا اس میں چھوٹی سی ایڈیشن کر دوں کہ ہم نے جو ضیاء الدین کے سافٹ ویئرز جو ہم نے بنائے ہوئے تھے, ہم ان کو ایز اٹ از لے کے نہیں جا رہے ہیں. ہم اس میں کچھ انوویٹو یوز کیسز جیسے AI کو بلڈ کر رہے ہیں, اس میں ہم تھوڑا اور پروسیس کو امپروو کر رہے ہیں, آپٹیمائز کر رہے ہیں. تو وہ ابھی جرنی ہمارا چل رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو مارکیٹ بھی کرنا شروع کر چکے ہیں. اور اس وقت میرے پاس 2 لیڈز ہیں جو کہ ایک بڑے ہاسپٹلس کی ہیں, اور دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان ٹو گیٹنگ دا سافٹ ویئر آن بورڈ. ٹھیک. دیکھیں, سافٹ ویئر لگانا ہر کسی کی خواہش ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے لیے ایک اچھا انفراسٹرکچر چاہیے. بالکل ایسے. تو ضیاء الدین اور کچھ ہاسپٹلز ایسے ہیں جو کہ بہت ہیویلی انویسٹ کر رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اور ان کا ایک ویژن ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے پیشنٹ کی کیئر کو بیٹر سے بیٹر کس طرح کرنا ہے. اور پیشنٹس, دیکھیں, جب بھی آپ ہیلتھ کیئر میں ٹرانسفارمیشن کی بات کریں گے نا, تو اگر وہ ٹرانسفارمیشن پیشنٹ سینٹرک نہیں ہے نا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ اگر پیشنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو وہ ہاسپٹلس جو کہ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوں, پیشنٹ کے ہی اراؤنڈ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ. لیکن جو کہ صرف اور صرف کاغذ کی پرچی کو کمپیوٹرائز سلپ, پرنٹڈ سلپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, دے ول ناٹ بی انٹرسٹڈ. تو یہ فرق ہے, مائنڈ سیٹ کا فرق ہے بیسیکلی. بالکل ایسے. جنرل مائنڈ سیٹ کیسا لگا؟ 1-2 ہاسپٹل کا آپ نے ذکر کیا تھا جو ورکنگ, آئی ایم پریٹی شیور پچ آپ نے اور جگہوں پہ بھی کیا ہوگا, ایک فنل تو آپ کی ظاہر ہے آئی ایم پریٹی شیور جیسے سیلس اسٹریٹجی میں ہوتی ہے وہ بنی ہوگی. جنرل مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ڈو دے ریئلی وانٹ ٹو؟ بیکاز دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی, سافٹ ویئر تو لینا بڑا آسان ہے, لیکن اصل چیز جو انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہے, سرورز لینے, کلاؤڈ اسپیس لینی ہے آپ کو, ٹرمینلز لگانے ہیں اپنے پاس جو اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں ہاسپٹل بھی تو سیٹ کمپنی کی طرح ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے سیٹ ذرا پیسہ خرچ کرنے میں تھوڑا سا کتراتا ہی ہے. سو جنرل اپروچ کیا ہے؟ آر پیپل ہیپی ٹو سی دیز سولوشن اینڈ ولنگ ٹو انویسٹ؟ دیکھیں, اگر ضیاء الدین کی بات کروں, آئی اسٹارٹ وتھ ضیاء الدین بیکاز آئی ایم پارٹ آف اٹ. تو ضیاء الدین کی بات کروں تو ضیاء الدین کے جو چیئرمین ہیں ان کا بڑا ایک ویژن ہے جی, وہ چاہتے ہیں انویسٹ کرنا انٹو دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک, اور وہ کر بھی رہے ہیں. وی ہیو اے کمپلیٹ ڈیٹا سینٹر جو کہ یوزلی ہاسپٹلس میں نہیں ہوتا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح ایک چھوٹے سے کمپیوٹر IT روم بنا دیتے ہیں, اس میں 1-2 سرورز لگا دیتے ہیں, بٹ وی ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ ڈیٹا سینٹر جو کہ کام ہی صرف ہاسپٹل کو سرو
یہ چیز اب میں بہت ساری جگہوں پہ نہیں دیکھ رہا, بہت سارے ہاسپٹلز میں نہیں دیکھ رہا. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں انوویٹیو ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے کی. ہاسپٹلز ابھی بیسک سسٹمز اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اے آئی از دا نیکسٹ. تو اور اے آئی چلتا ہے کس کے اوپر ہے؟ اے آئی چلتا ہے ڈیٹا کے اوپر. بالکل. So if you don't have your data, if you are not storing your data in a right way, so how would you adopt AI into your emerging and innovative solutions? آپ نہیں کر سکتے. تو نہیں ہو رہا. میں اگر پرسنٹیج کی بات کروں تو شاید 30% آف جو ہاسپٹلز ہیں دے آر اڈاپٹنگ آئی ٹی سسٹمس, دے آر ورکنگ آن بلڈنگ ویری گڈ انفراسٹرکچر. بٹ ایف وی ٹاک اباؤٹ ریسٹ 70%, دے آر جسٹ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ بس پرچی کٹ جائے, سلپ نکل جائے اور مجھے مہینے کے اینڈ پہ, دن کے اینڈ پہ پتہ چل جائے کہ آج کتنے پیشنٹ آئے تھے, کتنے پیسے کلیکٹ ہوئے. تو زیادہ تر جو چھوٹے لیول کے ہاسپٹلز ہیں وہ یہی کر رہے ہیں اور وہ ابھی نہیں دیکھ رہے اس طرف کے آگے جائیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے اپنے ڈسکشن میں بھی 2-3 دفعہ اے آئی کا ذکر کیا. آج کل ظاہر اے آئی بھی ایک بز ورڈ ہے نا, ہر چیز میں اے آئی ڈال دو, اے آئی ڈال دو. اگر میں میں اس وقت ضیاء الدین, بیکاز آپ کا تو ماشاء اللہ ڈیٹا آئی ایم پریٹی شیور جب ایک سی آئی او پوزیشن ہے, ای آر پی پوزیشن ہے, اور اب ماشاء اللہ آپ نے اسپن آف کر کے ایک کمپنی بھی بنا لی ہے. سو آئی ایم ازیومنگ یور ڈیٹا ول بی ان ویری گڈ شیپ, کہ جس پہ آپ پھر اس کو مشین جو لرننگ کروا سکتے ہیں, ٹریننگ ڈیٹا کی تو فارم میں آپ اس کو استعمال کرتے ہوں گے. مجھے کچھ یوز کیسز بتائیے ویسے میڈیکل فیلڈ میں اے آئی کے یوز کیسز کیا ہوں گے. اوکے, میں آپ سے 1-2 یوز کیسز شیئر کر لیتا ہوں. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور وی ہیو لیگیسی سسٹمز ایز ویل, کہ جو کہ ہم کافی سالوں سے چلا رہے ہیں. تو ڈیٹا وی ہیو. ایک یوز کیس جیسے کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, وہ یوز کیس جو کہ ہاسپٹل میں اب بہت ساری اسٹارٹ اپس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وچ از دا ریڈیولوجی اسکینس کو اے آئی سے پڑھوانا. ٹھیک ہے, اب ریڈیولوجی اسکینس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا ہی ہے سی ٹی اسکین ہو گیا, ایکس ریز ہو گیا, الٹرا ساؤنڈز ہو گئے. یہ وہ ریڈیولوجی اسکینز ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیکنیکل ریڈیولوجسٹ پڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ کوئی چیز مس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن ایکسپیرینس. کوئی لیس ایکسپیرینس والا اگر کوئی ٹیکنیشین بیٹھا ہوا ہے تو وہ مس کر سکتا ہے چیزیں. اے آئی از ہیلپنگ کہ آپ اس کو مس نہ کرو, اس کی جو باریک ڈیٹیلز ہیں نا اس ریڈیولوجی اسکین کی, وہ پڑھ کے نکال دیں اور وہ ڈیٹیلز دے دیں. ٹھیک ہے, تو دس از ون آف دا یوز کیس جس میں چل رہا ہے. ہم یہی چیز جو ہے بیسیکلی وہ لے کے آ رہے ہیں, اور دوسرے ایریاز میں بھی جہاں پہ رپورٹس اور جنریٹ ہوتی ہیں, لیبز ہو گئیں اور دوسری چیزیں ہو گئی, وہاں پہ بھی ہم ان باریک ڈیٹیلز کو اے آئی کی مدد سے نکالنا چاہتے ہیں, جو کہ سم ہاؤ کسی وجہ سے ڈاکٹر یا جو ٹیکنالوجسٹ ہے وہ مس کر سکتا ہے. صحیح. دوسرا یوز کیس ہے کہ جب ایک پیشنٹ آ کے بیٹھتا ہے ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے جی بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ اس سے کچھ ہسٹری لیتا ہے. وہ ہسٹری کیا ہوتی ہے کہ اچھا بتائیں آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کو تھائرائڈ ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اف دا پیشنٹ از دا ریگولر سروس لینے والا, جو کہ ضیاء الدین سے اگر لے رہا ہے تو ضیاء الدین ہی آتا ہے. تو اس سے پہلے کہ پیشنٹ آ کے بیٹھے اور پیشنٹ اپنی بات کرنا شروع کرے, تو ڈیٹا اے آئی جنریٹ کر کے سمرائز فارم میں ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ کے پاس لا کے دکھا دے کہ یہ جو پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ اس کی کوموربیڈیز ہیں, یہ اس کی الرجیز ہیں, یہ اس کی ہسٹری ہے, اس کی اتنی سرجریز ہو چکی ہیں, یہ آپ کے پاس کتنے عرصے سے آ رہا ہے, یہ کن کن کنسلٹنٹس کو دکھا چکا ہے, اس کو کب کب کیا کیا لیب رپورٹس میں کیا کیا اس کے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. جو ایک 10 سال کا ڈیٹا ہے جو ابھی ڈاکٹر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, تو اے آئی شوڈ برنگ آل دا ڈیٹا فرام all the stats and all the history from the data onto the dashboard of the hospital management system, and we are working on it. Yes, absolutely, because میں ابھی شاید جو ابھی ریسنٹلی میں I follow a lot of AI and tech podcasts وغیرہ, اور اس میں بھی ریسنٹلی یہ بات سن بھی رہا تھا کہ ڈائگنوسس میں AI's performance has been superlative. Like وہ کہتے یہ ہیں کہ ڈاکٹروں کی بھی بڑی شامت آنے والی ہے آنے والے ٹائم میں, بیکاز جو معمولی جو چیز لوگ ریگولر بیماریوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آتے ہیں, اب اس کے لیے شاید ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, بیکاز اے آئی اتنا زبردست قسم کا ڈائگنوسس ان چیزوں پہ جو ہے. بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سرجریز میں تو شاید ابھی تھوڑا ٹائم ہے آنے کے لیے, بٹ آئی ایم شیور اٹ ول پروو ٹو بی آف گریٹ سپورٹ دیئر. تو آپ لوگ کیا کرتے کیا ہیں اپنے ڈیٹا کو؟ آپ ایک جو LLM آف دا شیلف ہوتا ہے اس کی APIs کے ساتھ, یا چیٹ GPT یا کلاؤڈ, اس کے ساتھ آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ورک اباؤٹ؟
اے آئی میں ایک سسٹم ہے ریک سسٹم, ٹھیک ہے, ریٹریول آگمنٹڈ ریالٹی. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم ریٹریو کرتے ہیں ڈیٹا بیس سے, جس میں اس کی ساری ہسٹری ہوتی ہے, اس کی سارے وزٹس, مطلب ہسٹری میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے, اس کے وزٹس بھی ہو گئے, اس کی لیبس بھی ہو گئی پورے, ٹھیک ہے. وہ ہم دیتے ہیں ایل ایل ایم کو, ٹھیک ہے, اور ایل ایل ایم اس کو پروسیس کرتا ہے, اور پروسیس کر کے ہمیں بتاتا ہے. اب جو بھی ہم پرومپٹ دیں گے رائٹ, تو وہ اس کے حساب سے ایل ایل ایم کے پاس ڈیٹا بھی آ گیا پیشنٹ کا, ایل ایل ایم کے پاس اپنی ایک نالج بھی ہے, ٹھیک ہے, جو ایک ماڈل ہے, اس کو وہ کمبائن کر کے ہمیں ہمارے پرومپٹس کے اوپر جنریٹ کر کے دیتا ہے رسپانس. اور وہ نسخہ بھی لکھ کے دے رہے تو دوائی کا ویسے. دیکھیں ہمیشہ جب بھی اے آئی ہیلتھ کیئر میں آئے گا تو وہ ایز اے اسسٹنٹ آئے گا ڈاکٹر کا, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ شاید اے آئی سے علاج کروانا شروع کر دیں گے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ یا ڈاکٹر کی ہمیشہ سے ضرورت رہے گی, کیونکہ دیر آر مینی تھنگس ڈاکٹر ہیز ٹو ڈیسائڈ. تو وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ اے آئی نہیں لے سکتا, وہ ڈاکٹر ہی لے سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. سو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا یس, ابھی اس چیز میں آنے میں, ہو سکتا ہے ہیومنائڈ روبوٹس وغیرہ آ جائیں, ایلون مسک. دیکھیں سرجری کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, سرجری تھرو روبوٹس ہو رہی ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں اور ہو سکتی ہے, بٹ دس از آل بیسڈ آن دا ڈیسیجن ڈاکٹر ٹک کہ سرجری کرنی ہے یا نہیں کرنی, کس طرح کی کرنی ہے. دیز تھنگس شوڈ کم فرام ڈاکٹرز ایکسپیرینس. ٹھیک. سو جو اے آئی کے یوز کیسز ہیں یہ کیا, ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ اپون دیٹ؟ کیا آپ بیٹھتے ہیں, ڈاکٹرز ٹیم بیٹھتی ہے ساتھ, ہاؤ فریکوینٹلی ڈو یو انٹریکٹ ود ڈاکٹرز کہ ہمیں اے آئی کو کہاں انکارپوریٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یا آئی ٹی ٹیکس دس کال اینڈ سے یار یہ چیز آ گئی ہے اس کو آپ استعمال کریں؟ I mean, how does this communication work? اٹ ورکس ان بوتھ ویز. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمارے پاس ایک پرابلم لے کے آتا ہے, ٹھیک, اور وہ آ کے ہم سے ڈسکس کرتا ہے کہ میں یہ ایسا چاہتا ہوں, یہ چیز ایسے ہونی چاہیے, میں یہ پیشنٹ کا ایم آر نمبر ان پٹ کروں اور مجھے یہ بتا دے سسٹم. سم ٹائمز اٹ کمز فرام ڈاکٹر, رائٹ, سم ٹائمز وی سی کہ ڈاکٹر لیک کر رہا ہے بٹ ڈاکٹر اپنی پرابلم ہمیں بتا نہیں پا رہا, تو ہم اس کے شوز میں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کی پرابلم ڈاکٹر کو فیس ہو رہی ہے, بٹ اس کو وہ پارٹ آف روٹین جاب سمجھ رہا ہے, اور وہ اس کو وہ پرابلم سمجھ ہی نہیں رہا, جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو پرابلم آ رہی ہے. رائٹ, تو ہم اس کو گائڈ کرتے ہیں کہ, اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اگر آپ کو یہ سسٹم اس طرح کر کے دے دیں تو کیا آپ کو بینیفیشیل ہوگا. سم ٹائمز وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز کہتے ہیں نہیں مجھے ایسے ہی چلانا ہے. ٹھیک. تو وہ بیسیکلی ایک میوچل کنسنٹ بلڈ ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں, اور اس کے بعد ٹرانسفارمیشن کی طرف. ونڈرفل. شاید تھوڑا سا ظاہر زی ٹیک پہ ہم آخر میں دوبارہ آئیں گے, لیکن تھوڑا سا ذرا آپ کے اپنے کریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کی اپنی کمپٹنس اور آپ کی اپنے ایریاز آف ایکسپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں. سو یو گریجویٹڈ ایز اے کمپیوٹر سائنس, کیا ڈیولپمنٹ پڑھا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پڑھا, کیا کیا؟ ٹیک اس تھرو یور کریئر پلیز. ایکسیڈنٹلی کہہ لیں کہ میں کمپیوٹر یا آئی ٹی فیلڈ میں آیا. ٹھیک ہے, میرے فادر کے الیکٹرک میں ہوتے تھے, اور ہی واز سینئر فور مین الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں. وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ میں بھی ایک گورنمنٹ جاب کروں, ٹھیک, اور میں بھی ان کے ساتھ کے الیکٹرک میں لگ جاؤں اور الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں. تو آفٹر انٹرمیڈیٹ میرے پاس دو چوائسیز تھیں, ایک تھی یا تو میں الیکٹرک میں ڈپلوما کر لوں یا میں کمپیوٹر سائنس میں چلا جاؤں. تو میری اپنی چوائس تھی کہ کمپیوٹر سائنس میں. والد صاحب تھوڑا ناراض بھی ہوئے کہ گورنمنٹ جاب چلی جائے گی, تم کمپیوٹر میں جا رہے ہو, وہاں تو ابھی کے الیکٹرک میں ایسے ہی ہے. تو بٹ آئی ٹک دا کال, میں نے ان کو منایا, ان سے بات کی, اور دین آئی ٹک دا کال, اور میں پھر کمپیوٹر سائنس میں چلا گیا. میں نے ڈپلوما کیا پیٹرومین سے ان 99, رائٹ, اور اس کے بعد آئی بیکیم دا ٹاپ اسٹوڈنٹ ان آل ایسپیکٹس. یعنی آپ ایگزامینیشنز لے لیں, اسائنمنٹس لے لیں, تو آئی واز آلویز دا ٹاپ پرفارمر. ویری نائس. تو وہاں سے مجھے یہ فیل ہوا کہ دس از مائی فیلڈ, اور مجھے آگے جانا ڈپلوما جو چاہیے. آپ نے کیا تھا یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کیا تھا؟ ڈپلوما کمپیوٹر سائنس تھا, تو کمپیوٹر سائنس میں سب کچھ آ جاتا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے, ڈیٹا بھی آ جاتا ہے, آئی ٹی انفراسٹرکچر کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کون سی پروگرامنگ لینگویج سکھاتے ہوں گے اس میں؟ کوبول وغیرہ اس زمانے میں تو ہوتا ہوگا. کیا ہم نے سیکھی تھی سی پلس پلس, ڈی بیس 3+, اور فاکس پرو. یہ ہم نے چیزیں سیکھی تھی. پرانے نام یاد آ گئے ویسے. بالکل, فاکس پرو بڑی ہٹ ہوا کرتی تھی ایگزیکٹلی. فاکس پرو پہ تو بڑے بڑے سسٹمز بنے ہوئے تھے, اور آئی لو سی ویژول بیسک بھی تھی, ویژول بیسک بھی پارٹ تھی. تو ایک بڑا لیگیسی ہے یہ. بالکل صحیح. تو ماشاء اللہ امتیازی نمبروں سے آپ نے ڈپلوما کیا, پھر کیا ہوا؟ پھر
پتہ چل گیا کہ یہی ہے بھائی ڈائریکشن, اس کو پکڑ لو. میری کالنگ یہی ہے, بس کالنگ یہی ہے. تو پھر گریجویشن کیا کراچی یونیورسٹی سے. ویری نائس. اور یہ کس سال میں آپ گریجویٹ ہوئے ہیں؟ 2003 میں پاس آؤٹ ہوا. اس کے بعد سے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر میں نے جاب اسٹارٹ کی. تقریباً 10 سال سافٹ ویئر انجینئرز کی ڈفرینٹ پوزیشنس پہ, سافٹ ویئر انجینئر, سینئر سافٹ ویئر انجینئر, پھر ٹیم لیڈ, اس طرح کرتے کرتے سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. 2013 میں ایک چانس ملا کہ ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ سسٹمز لمیٹڈ میں نے جوائن کی, اور ان کا مائیکروسافٹ کا ڈویژن میں ہیڈ کرتا تھا, جس میں شیئر پوائنٹ اور دوسری ٹیکنالوجیز تھیں مائیکروسافٹ کی جو انٹرپرائز لیول کی ٹیکنالوجیز ہیں. وہاں سے ایک بوسٹ ملا اور لیڈرشپ والی پوزیشنز کی طرف آگے بڑھتے 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 کچھ اور سوئچز کر کے 2003 میں تقریباً 12 سال مجھے ہو چکے ہیں. تو 12 سال مجھے لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہو چکے ہیں. اوور آل 22 سال کا میرا کریئر اسپین ہے, جس میں سے 10 سال میں نے ٹیکنیکل پوزیشنز پہ کام کیا, جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ بھی تھی, اور 12 سال لیڈرشپ کی پوزیشنز پہ کام کرتے ہوئے ہو گئے, اور 3 سال مجھے تقریباً ضیاء الدین میں ہو گئے ہیں لیڈرشپ پوزیشن. رائٹ. سو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی کوئی اپنی آپ نے خاص ایکسپرٹیز ڈیولپ کی تھی, یا یو ور انٹو جنرل مینجمنٹ آف آئی ٹی سسٹمز اینڈ آل؟ دیکھیں, ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ آئی ٹی بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے. اٹ از ون آف دا ایوالونگ فیلڈس کہ جس میں آپ کو بہت تیز آپ لرننگ پروسیس سے باہر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, آئے دن نئی ٹیکنالوجیز, نئے کانسیپٹ آ رہے ہیں, پھر آپ کو ان کو اڈاپٹ کرنا ہے, ان کو سیکھنا ہے, پھر اپنی ٹیمس کو بھی انیبل کرنا ہے, پھر ان کے اوپر ان کے یوز کیسز بھی تلاش کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب کریئر میں کبھی بھی آپ کسی ایک چیز کو اگر آئی ٹی میں فوکس کر کے چلیں اور اس پہ ڈپینڈنٹ رہیں تو یو ول بی آؤٹ سون. ٹھیک. تو ایڈاپشن لرننگ ہمیشہ چلتا رہا, اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ کیا چیز نہیں آ رہی ہے مارکیٹ میں, اس کا کیا فیوچر ہے, وہ ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے, اور ہیومینٹی کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہے, اس کو ہم لے کے ہمیشہ آگے چلتے رہیں. تو اس طرح ہم آگے بڑھیں. سو کبھی ابو نے بعد میں کہا تو نہیں یار تم فور مین ہی بن جاتے, یا ان کو یہ ہو گیا نہیں یار بچہ سیٹ ہے, ماشاء اللہ آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے کریئر میں؟ یہ گریونس رہا ان کا اچھا ساری زندگی, اور ان کا انتقال ہوا 2008 میں. تو اس وقت یہ گریونس ان کا تھا کہ کاش تم کے الیکٹرک میں, جو کہ اس وقت کے ای ایس سی ہوا کرتا تھا, کراچی الیکٹرک کارپوریشن سپلائی کارپوریشن ہوا کرتا تھا, تو کاش تم ہو جاتے, اس میں لگ جاتے. بٹ وہ ایک چیز رہی ان کے دل میں, کیونکہ گورنمنٹ جاب, ہمیں گھر بھی ملا ہوا تھا گورنمنٹ سے, بجلی بھی فری تھی, گیس بھی فری تھی, یہ ساری فیسلٹیز تھیں. تو ابا یہی چاہتے تھے کہ بھائی تم بھی آ جاؤ تاکہ یہ فیسلٹیز ہم انجوائے کریں, آگے کنٹینیو کریں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد. نہیں بٹ ماشاء اللہ یو ہیو ڈن ویل. شاہد کراچی کس علاقے سے تعلق آپ کا ہے ویسے؟ نارتھ ناظم آباد. ارے کون سے بلاک میں؟ بلاک ایم. میں ڈفرینٹ بلاکس میں رہا ہوں. کے ای ایس سی کے جو اسٹاف کالونی میں جب تک رہائش تھی تو وہ بلاک 19 فیڈرل بھی ایریا تھا, وہاں سے نکل کے بفر زون چلے گئے, بفر زون سے پھر نارتھ ناظم آباد چلے گئے. تو بلاک ایم میں بھی رہے ہیں, بلاک این میں بھی رہے ہیں. تو ڈفرینٹ. آپ تو میں پڑوسی, میں بلاک ایل میں رہا کرتا تھا. اچھا, بس اس سائڈ پہ ڈونیزل والی سائڈ پہ, اچھا جو فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے. چلے یہ سارے اچھے لوگ نارتھ ناظم آباد کے نکلتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ویسے یہ بات. لیکن خیر, سو شاید اب ایک ذرا تھوڑا سا مشکل سوال ہے. میں کل ایک, ابھی ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے, کل میں ایک ہائی اسکول گیا ہوا تھا, اے لیولس کا وہ کالج تھا, اور وہاں پہ ویسے تو میرا ایریا آپ کو بھی اندازہ ہے کہ میں ذرا فائنینشیل مینجمنٹ وغیرہ پہ میں زیادہ بات کرتا ہوں. فائنینشیل انڈیپینڈنس از مائی پیشن, لوگوں کو فائنینشیلی آزاد کرواؤں. خود پیسے نہیں دیتا, انہیں بتاتا ہوں کہ پیسے کیسے ارن کیے جا سکتے ہیں. تو بہت سارے بچے جو کہ کمپیوٹر کو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا چاہتے تھے, وہ آج کل بہت وہ ہیں, تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں. دے ویری ڈبل مائنڈیڈ بیکاز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جو ہے وہ ایک جو بڑا زبردست انوویشن لے کر آیا ہے, وہ کوڈنگ اور پروگرامنگ کے ایریا میں لے کر آیا ہے. انفیکٹ میں کالنز ڈکشنری کا ورڈ آف دا ایئر کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے, تو دیٹ واز وائب کوڈنگ, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور یو نو واٹ وائب کوڈنگ از. میرے جیسا بندہ جس کو کوڈنگ کا الف بے بھی نہیں پتا, وہ بھی جا کے صرف کچھ پرومپٹس کی بیس پہ ایک پوری ایپلیکیشن بنا سکتا ہے. آپ بھی نوجوانوں کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں, یو آر اے مینٹور, اور نوجوانوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے ان کو, کیا کمپیوٹر ایز اے فیلڈ بہت ریسٹرکٹیو ہونے والی ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کی اب ضرورت نہیں پڑی یہ آگے چل کے بیکاز آف اے آئی؟ واٹس یور ٹیک آن دس؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے بات کی تھی آف ایئر بھی, جیسے آپ نے کہا ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک بات تھی کہ کیا کمپیوٹر ایز اے سبجیکٹ ٹھیک ہے اسٹل ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, تو میرا ٹیک اس پہ یہ ہے کہ یس اٹ از. ریزن کہ ہم
اگر ہم اے آئی کی بھی بات کریں نا، ابھی اگر ہم اے آئی کو دیکھیں یا اور بھی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو دیکھیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان سسٹمز کو یوز کر رہے ہیں، وہ بیہائنڈ دا سین کیسے کام کر رہے ہیں وہ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، آج کل کی جنریشن کو نہیں پتہ کہ جب وہ ایک پرومپٹ دیتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے سسٹمز لگے ہوئے ہیں، کیا کیسے وہ ڈیٹا پروسیس ہو رہا ہے. تو کمپیوٹر ایز اے سبجیکٹ اسٹل ویلڈ، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیچھے آرکیٹیکچر کیسا ہے، پیچھے سسٹمز کیسے کام کرتے ہیں، لاجکس کیسے بلڈ ہوتی ہیں، ڈیٹا پروسیس کیسے ہوتا ہے، ڈیٹا رکھا کیسا جاتا ہے، مشین لرننگ آ گئی اس کے اندر. سو دیز تھنگس یو کین ناٹ لرن بائی یوزنگ دا سسٹم بٹ انڈرسٹینڈنگ دا سسٹم تھرو اے ڈیفائنڈ کریکولم. اس کے لیے ایک دیکھیں، جب میں اپنے زمانے کی بات کروں، جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا 2003 2004، تو اس وقت لرننگ اپرچونیٹیز اتنی نہیں تھی. یوٹیوب یا آن لائن جو تھی کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کتابیں ہوتی تھیں، اور ہم اردو بازار سے اتنی موٹی موٹی کتابیں 2,000 پیجز کی خرید کے لاتے تھے، ان کو پڑھتے تھے بیٹھ کے اور اس سے سیکھتے تھے. تو ٹیکنالوجی نے کیا کیا ہے، ان چیزوں کو آسان کر دیا ہے، بٹ نیڈ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. ابھی بھی ہمیں جانا پڑتا ہے یوٹیوب پہ، اگر کوئی چیز ہوتی ہے ہمیں سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. آن لائن کورسز ہیں، بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ فری کورسز بھی دے رہی ہیں، پیڈ کورسز بھی دے رہی ہیں، ہمیں جا کے وہ ابھی بھی سیکھنے پڑتے ہیں. کیا ہوا ہے کہ میڈیم چینج ہو گیا. تو اب جب ہم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں تو اسکولنگ میں بھی جب ایک بچے کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی لاجک بلڈنگ ان کو سکھائی جا رہی ہوتی ہے تھرو میتھس اور کمپیوٹر سبجیکٹس، تو اسٹل کمپیوٹر از اے ویلڈ سبجیکٹ اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ اس کو گائیڈڈ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور جا کے آپ پڑھنا شروع کریں، تو اگر کوئی گائیڈنس آپ کو نہیں دینے والا ہے تو آپ کیسے دیکھیں گے کہ یو آر ان اے رائٹ ڈائریکشن اور رانگ. تو کمپیوٹر ایز اے سبجیکٹ ہمیشہ آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن پہ، رائٹ کریکولم کے اوپر لے کے جائے گا آگے، اور بچے کو پراپر ٹرین کرے گا کہ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جس چیز کو وہ یوز کر رہا ہے، اے آئی یوز کر رہا ہے، کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، جب وہ انٹر پریس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے سامنے، وہ بیہائنڈ دا سین چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں. دس نالج شوڈ کم ایز اے سبجیکٹ. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ پروگرامنگ کی نوکریاں کم ہونے والی ہیں آگے والے سالوں میں؟ بالکل ہونے والی ہیں. دیکھیں، اس میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، اپنے پروگرامرز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے 1 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ نوکریاں چلی جائیں گی. بالکل چلی جائیں گی نوکریاں. ان کی نوکریاں چلی جائیں گی جو کہ اے آئی ایڈاپشن میں ابھی تک پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. ون آف مائی فرینڈ، ہی از ان UK. ہی جسٹ پوسٹڈ اے اسٹوری کہ اس کے پاس ایک پروجیکٹ تھا اور اس کے پاس ڈیولپرز نہیں تھے کام کرنے والے. تو اس نے 3 ایجنٹس خریدے، اے آئی ایجنٹس خریدے، اور اے آئی ایجنٹ سے انہوں نے پوری اپلیکیشن ڈیزائن کروائی. بٹ ڈیزائن کروانے والا کون تھا؟ ہی واز آلسو اے پروگرامر. ٹھیک ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹولس وچ کین میک یور لائف، یور ورک بیٹر. وہ ٹولس اے آئی کے آپ کے پاس ہیں، آپ کو اکوپ کرنا ہے ان ٹولس کو. اگر آپ ان کو نہیں اکوپ کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں، اے آئی کام کر رہا ہے، رائٹ، بٹ اس کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. اس کو ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ انسان دے رہا ہے. تو وہ نیڈ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی. شاید بہت آگے جا کے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے، بٹ انسان کی نیڈ ابھی بھی ہے، رہے گی. اور یہ ٹولز اور یہ جو پروگرامرز ہیں، یہ ہارڈ کور پروگرامرز کی نیڈ، یس یور کویسچن از رائٹ، ہارڈ کور پروگرامر کی نیڈ کم ہو جائے گی، بٹ اس ایپلیکیشن کے آرکیٹیکچر، اس کو سمجھنا، اس کی نیڈس کو بتانا، ان چیزوں، ان رولز کی نیڈ ہمیشہ رہے گی. بریلینٹ. چلیں جی، گریٹ. یہ سوال تو آپ نے آنسر کر دیا. اب ذرا ہم کچھ پاکستانی سرکمسٹانس اور سینیریو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بیکاز پاکستانی جنرلی آئی ٹی کی فوڈ چین میں تھوڑا پیچھے ہی ہم رہتے ہیں. لائک ہمارے پاس بڑی اپرچونیٹیز آئیں، اویل نہیں کر پائے ہم، اور سب رہا سلسلہ. بہرحال ہمارے آس پاس پڑوس کے ملک کافی آگے ان چیزوں میں نکل گیا، ظاہر ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم پاکستان کے ٹیک سین کے حوالے سے بات کریں، نیچرلی اب آپ بھی ایک کائنڈ آف اے ٹیک اسٹارٹ اپ کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو کیا لگتا ہے آپ کو، ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ کیا انوویٹیو آئیڈیاز آ رہے ہیں؟ کیا نئی چیزیں نکل رہی ہیں یہاں سے؟ ہماری جو ریسورس کی کوالٹی ہے، کیا کین دیٹ بی کمپیئرڈ؟ میں یو ایس اور ویسٹ کی تو بات نہیں کر رہا، بٹ ہماری کیا پیئر اور ریجنل مارکیٹ سے بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں شاہدہ؟ ہماری جو یوتھ ہے نا اس وقت، وہ بہت ہی اسکلڈ ہے. آئی وڈ سے کہ اس کو صرف ایک ڈائریکشن چاہیے، اچھی ڈائریکشن. ٹھیک ہے، اچھے مینٹورز چاہیے.
انفارچونیٹلی میرے زمانے میں بھی اور آج کل تو خیر تھوڑا بہتر ہو گیا ہے، لیکن میرے زمانے میں بھی اچھے مینٹورز نہیں ملتے تھے، لوگ سکھانے والے نہیں ہوتے تھے، لوگ نالج کو اپنے سینوں میں رکھتے تھے، اب اسکلس نہیں سکھاتے تھے، دوسروں کو ٹرین نہیں کرتے تھے. لیکن الحمدللہ اب کچھ ایسی کمیونٹیز بلڈ ہو گئی ہیں، بن گئی ہیں. آئی ایم پارٹ آف 3 آف دیم. ون از پونڈر الائنس، ایمرجنگ ینگ لیڈرز اینڈ CXO کی اور کمیونٹیز ہیں. تو اب یہ ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ بلڈنگ کر رہی ہیں اس طرح کہ آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر جا کے ہاؤ کین یو کریٹ دا امپیکٹ. یونیورسٹیز تو پڑھا رہی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اسکول کالجز بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کمیونٹیز، یہ آرگنائزیشنز ان کے اندر وہ اسکلز بلڈ کر رہی ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ کی نیڈ ہے. تو جب مارکیٹ کی نیڈ میٹ کرنے لگے گا پاکستان، جو کہ آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے، وہ اسکلز آ جائیں گی جو کہ اس وقت ریئل ورلڈ کی نیڈ ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی انہی ممالک کی اس فہرست میں کھڑا ہو جائے گا آ کے کہ جو کہ اس وقت اپنا ٹیلنٹ ایکسپورٹ کر رہی ہیں. دیکھیں پاکستان کا سافٹ ویئر ایک ایسی چیز ہے، ایک وداؤٹ را مٹیریل آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ٹیکسٹائل میں ٹاپ ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. ٹھیک ہے، آج بھی ہم اچھے ہی ہیں، بہت اچھے نہیں رہے تو لیکن اچھے ہیں، کیونکہ سم آف دا پالیسیز اس کی وجہ سے انڈسٹریز کو نے بہت سفر کیا ہے. تو بٹ اسٹل دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو بیٹر. تو اس میں اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ اسکل فار دا نیڈ آف دا رائٹ ریکوائرمنٹ ان دا ورلڈ. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد، کیونکہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ از تھنگ جو کہ آپ کی را مٹیریل کی نیڈ نہیں ہے. ہم بیٹھے یہاں سے ابھی اپنے اسکل سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم ابھی کر بھی رہے ہیں. اب فری لانسنگ میں آپ دیکھیں پاکستان بہت آگے جا رہا ہے. ٹھیک، پاکستان کے فری لانسرس کی بہت ڈیمانڈ ہے، بہت اچھی رینکنگز ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو ڈائریکشن ملی، انہوں نے اسکل سیٹ ڈیولپ کیا اور ناؤ دے آر انٹو اٹ. تو یہی کام ہم کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے فری لانسرز، ہماری یوتھ یہ دقیانوسی چیزوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے جو کہ اس وقت ریئل مارکیٹ کی نیڈ ہے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بیچ میں ایک بات کی شاہد، کہ آپ مینٹرنگ کچھ پلیٹ فارمز کے تھرو کر رہے ہیں. اگر کچھ پلیٹ فارمز کا ذکر کر سکیں، بیکاز ہماری آڈینس بھی بڑی ینگ ہوتی ہے اسٹارٹ اپ پاکستان کی. سو اگر وہ ان میں سے کسی پلیٹ فارم کو اپروچ کرنا چاہیں تو نمبر 1 نام بتا دیں، اور سیکنڈلی آپ کا اسکوپ کیا ہے اس مینٹرنگ کا؟ اچھا دیکھیں، اس وقت جو ایک ہم بیسیکلی ہمارا کانسیپٹ کیا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کا جو گیپ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی طرح کم کیا جائے. اوکے. ہمارا بچہ جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے تو جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور جب جا کے دیکھتا ہے کہ جابس کن ٹیکنالوجیز کی ہیں، وہ ٹیکنالوجیز تو اس کو پڑھائی نہیں گئیں. ٹھیک. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں جن ٹیکنالوجیز پہ کام کر کے آیا ہوں، یا میں پروجیکٹس کر کے آیا ہوں، یا میں اسائنمنٹس کر کے آیا ہوں، وہ تو میٹ ہی نہیں کر رہی، وہ تو میچ ہی نہیں کر رہی جو کہ مارکیٹ کی نیڈ ہے. تو اس میں دیکھیں پلیٹ فارمس تو بہت سارے ہیں. پونڈر الائنس از ون آف دا پلیٹ فارم. پونڈر الائنس از ون آف دا پلیٹ فارم. ایمرجنگ ینگ لیڈرز از ون آف دا پلیٹ فارم، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی چل رہا ہے. ینگ لیڈرز، فیوچر لیڈرز بائی سرور فار سیل، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ینگ لیڈرز کو بہت ایک نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، ان کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. ریکگنیشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہم جیسے CIOs ہوتے ہیں، ہم کو تو ایوارڈس مل جاتے ہیں، ہم ایونٹس میں جاتے ہیں. جو بیہائنڈ دا ٹیم پیچھے جو لیڈرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار ہمارے باس کو تو ایوارڈ مل گیا ہے، لیکن ہم پیچھے کام کر رہے ہیں کہ ایفرٹس ہماری ہیں، پارٹ آف ڈائریکشن ٹھیک ہے میری تھی، لیکن پیچھے ٹیم نے ایفرٹ لگائی. بالکل. تو ان چیزوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی بچے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کے تھرو ان آرگنائزیشن سے کنیکٹ ہوں. اب یونیورسٹیز نے انکارپوریٹ کرنے شروع کر دیے ہیں اس طرح کی آرگنائزیشنس کو، ساتھ کہ انڈسٹری کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، آ کے ڈسکس کرتے ہیں چیزیں انڈسٹری کے جو اکیڈمیا کے لوگوں کے ساتھ، اور ان کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ بچوں کو یہ پڑھائیں، یہ پروجیکٹس کروائیں. اب جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، وہ بھی اب انڈسٹری بیک کہہ لیں اور انڈسٹری اسپانسرڈ ہونے لگے. تو جس سے ان کو ایک اچھی ڈائریکشن اور اچھا ایک اسکل سیٹ بلڈ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں آنے سے پہلے. یونیورسٹیز آر ویری رسپانسو ٹو دس. یا آپ جیسے جو ریکمنڈیشن کہتے ہیں، آپ جاتے ہیں کراچی یونیورسٹی، دوبارہ آپ کا جو مادر علمی ہے
تو وہاں جاتے ہیں, سنتے ہیں آپ کی بات ویسے وہ لوگ؟ کراچی یونیورسٹی سے تو میرا اتنا تعلق نہیں ہے. اچھا, نہیں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے جو بی ایس کیا تھا وہ وہیں سے ہی کیا تھا. وہ تو کیا تھا, لیکن جاتے اتنا نہیں ہے مینٹورنگ والے پارٹ میں میرا تعلق نہیں ہے. رائٹ, میرا زیادہ تر اقرا یونیورسٹی کے ساتھ رہتا ہے. تو اقرا یونیورسٹی کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں میں آپ پڑھاتے بھی ہیں؟ میں پڑھاتا نہیں ہوں, بٹ میں ججز کے پینل میں ہوتا ہوں کہ اقرا یونیورسٹی کے جو فائنل ایئر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں پروجیکٹس کو ایوارڈ کرنا, ان کو سمجھنا, اور جو ان کا انٹرپرینرشپ کا جو ایک ڈویژن ہے اقرا کا, وہ جو انوویٹیو آئیڈیاز ان کے اسٹوڈنٹس پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس میں ایز اے جج میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, اور ہمیشہ میں ہر اسٹارٹ اپ کو ان کی ویکنیسز اور ان کی ڈائریکشنز الائن کرنے کے لیے ٹپس لازمی دیتا ہوں. زبردست. آپ کے ہم جب لنکڈ ان پروفائل پہ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے نام کے آگے لکھا ہوا ہے گلوبل CIO ایوارڈ ونر. بھائی یہ ایوارڈ کس بات کا ملا تھا, ذرا بتائیے ہم کو. ہیلتھ کیئر میں جب میں ضیاء الدین میں آیا, رائٹ, تو ہیلتھ کیئر ایک ایسا اٹس ویری ایموشنل سبجیکٹ, ویری ایموشنل انڈسٹری. ہم سسٹمز اور چیزوں کے لیے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق کبھی ER سے رہتا ہے, کبھی آپریشن تھیٹر سے رہتا ہے, کبھی ہم ڈفرینٹ ڈاکٹرس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اسٹڈیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو سم ٹائمز وی ایموشنلی کنیکٹ وتھ دا پیشنٹ. ٹھیک ہے, پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی, ان کو ایسا ہی ایڈوائزز نہیں مل رہی ہوتی سم ٹائمز, تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ہمیشہ تو میں بڑا ہی ایموشنلی کنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ضیاء الدین اور ہیلتھ کیئر میں اور ٹائم اسپینڈ کروں, بیکاز آئی ہیو سم بریلینٹ آئیڈیاز جس سے پیشنٹ کی کیئر بیٹر ہو سکتی ہے. جب ہم ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں, پیشنٹ اسپیسیفک ہو کے ہم کام کرتے ہیں, تو بہت ہی ایک اچھی ڈائریکشن مل جاتی ہے. جب میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں آیا اور میں ضیاء الدین کے ساتھ کنیکٹ ہوا, تو یہ ہیلتھ کیئر جو ہے نا ایک بہت ہی ایموشنل سبجیکٹ ہے, جس میں آپ پیشنٹ کے ساتھ اس کے ایموشنس کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کس کرب سے, کس تکلیف سے گزر رہا ہے, اس کو ایک اچھی ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اور ایک اچھے سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈاکٹر بھی پیشنٹ کا بیٹر طریقے سے علاج کر سکے. تو میرا اس پہ کچھ ویژن تھا. ٹھیک ہے, اچھا گلوبل CIO ایوارڈز ہر سال ہوتے ہیں, اور ہر سال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا اور آپ کا ویژن کیا ہے. تو جب گلوبل CIO ایوارڈز ہوئے ہیں اس سال, تو میں نے اپنا پورا ویژن ہیلتھ کیئر کا کہ میں کیسے پیشنٹ کیئر کو بیٹر بنانا چاہتا ہوں, کیسے میں ہیلتھ کیئر کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں, کیسے میں اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتا ہوں, کیسے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کامن ہو جائے. اس ویژن کو دیکھتے ہوئے امنگ 600 nominations I was selected in the top 50 award winners in 2025. تو ایک ویژن تھا جو میں نے پریزنٹ کیا جیوری کو. اٹ از این انٹرنیشنل ایوارڈ ود دا انٹرنیشنل جیوری. تو وہ انٹرنیشنل جیوری کو میں نے اپنا ویژن پریزنٹ کیا, جو اب تک میں کر چکا ہوں وہ پریزنٹ کیا, جو میرے کرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ پریزنٹ کیا, اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ الحمد للہ. دیٹ از ونڈرفل, ماشاء اللہ. شاید اینڈ واٹس نیکسٹ فار زی ٹیک, اگر میں آپ سے پوچھوں کیا وٹ آر دا تھنگز آن دا ہورائزن, کوئی ایک پرٹیکولر چیز. میں اکثر لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں دیٹ دیر از سم تھنگ دیٹ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اٹ ریئلی ایکسائٹس یو اباؤٹ یور ورک, واٹ از دیٹ تھنگ شاید؟ اچھا, ہم نے جو ویلنس کا ایک سیشن ساتھ میں تھے, آپ بھی تھے اس کے اندر, فائنینشیل کے اوپر آپ نے بات کی تھی, اس میں ایک ویلنس پہ بات ہوئی تھی بڑی زبردست. اور ویلنس میں کہتا ہوں کہ اس اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں. بالکل, اگر آپ کا آفس جانے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ کی آنکھ کھلی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ویل بینگ ہے نا, جو آپ کے ورک پلیس سے کنیکٹڈ ہے, وہ ڈسٹرب ہے کہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمیشہ سے میں موٹیویٹڈ رہتا ہوں. جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں. ویری گڈ. یا تو میں اپنے پرانے آئیڈیاز کو چیز کر رہا ہوتا ہوں, یا میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں آفس جا کے کہ میں ان آئیڈیاز کو کتنی جلدی لائف کر سکتا ہوں, کتنی جلدی میں ان کو ریالٹی میں لا سکتا ہوں, کتنی جلدی میں ان میں جان ڈال سکتا ہوں, کہ وہ جب وہ شروع ہوں, وہ اپلیکیشن استعمال ہونا شروع ہوں, وہ چیزیں چلنی شروع ہوں, میں خود دیکھوں کہ پیشنٹ کی لائف بیٹر ہو گئی ہے, پیشنٹ کیئر بیٹر ہو گئی ہے, ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز اچھا کام کرنے لگے ہیں, ابھی بھی اچھا کرتے ہیں, اور اچھا کام کرنے لگے ہیں, اور ایفیشینٹ ہو گئے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی اور ود دا ہیلپ آف AI. تو یہاں مجھے پھر سکون مل جائے گا. رائٹ. تو ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں, اور انشاءاللہ زی ٹیک کے لیے میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وینچر ہے جس کے ساتھ فائنینشیل کم انوالو ہے, ایموشن زیادہ انوالو ہے. زبردست. اور سب کے, ایون کہ جو ضیاء الدین کی مینجمنٹ ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, چیئرمین صاحب ہیں, ان کے بیٹے جو گروپ CEO ہیں وہ, اور جو یونیورسٹی کی جو پرو چانسلر ہیں,
ڈاکٹر ندا, ان سب کے ایموشنس کنیکٹڈ ہیں. رائٹ. یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بیٹر ہوں, لیکن وداؤٹ ٹیم ایفرٹ آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ٹیم ایفرٹ کا ہونا ضروری ہے, ول کا ہونا ضروری ہے, ایک اچھی ڈائریکشن کا ہونا ضروری ہے, اور الحمدللہ وہ سب ہمارے پاس موجود ہے, اور وی آر ان اے رائٹ ڈائریکشن. 1 سال ہو چکا ہے, ہمیں 1 سال سے کچھ اوپر ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آپ بہت جلد زی ٹیک کی پروڈکٹس لانچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور جو کہ ایسی انوویٹیو پروجیکٹس ہوں گے, ایسی انوویٹیو پروڈکٹس ہوں گی جو کہ ڈیفینیٹلی بیٹرمنٹ لے کے آئیں گی اوور آل ہیلتھ کیئر اینڈ ہیومینٹی. شاہد تھینک یو سو مچ, اور بہت اچھی کانورسیشن آپ کے ساتھ رہی. آپ کے آنسرز بڑے اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ تھے, اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی بحیثیت ایک انٹرویور کہ ہم کہیں ادھر ادھر کہنا چاہیے نا, ہم ان سڑکوں پہ نہیں نکل گئے, نارتھ نازم آباد کی پتلی پتلی گلیوں میں ہم نہیں نکل گئے, وی اسٹیڈ ایٹ دا مین روڈ. ہاؤ ایور جو سب سے اچھی بات مجھے آپ کی لگی وہ یہ کہ آپ اس کو ایز اے مشن لے کر چل رہے ہیں اپنے اس کام کو, اور وہ جو آپ ایموشنز والا ایلیمنٹ بار بار ذکر کر رہے تھے, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری بیوٹیفل. کوئی بندہ ہسپتال میں اللہ نہ کرے جانے کی ضرورت ہو, ویسے تو ہر اسپتال یہی چاہتا ہے کہ اکثر ہم لوگوں سے یہی سنتے ہیں جو پرپزفل ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا ویژنریز ہوتے ہیں کہ یار آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ پیشنٹس ٹو کم تاکہ سب کی صحت اچھی ہو جائے. لیکن یس اٹس اے ریالٹی, وی آل ہیو ٹو وزٹ ہاسپٹل, اور وہاں پہ ایکسپیرینس کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. یو آر ویری ایموشنلی اٹیچ ٹو دیٹ, اور ہم دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ پاکستان میں سولوشنز پرووائڈ کریں, بٹ یو find a lot of export markets for your product as well, which is I think very very critical. So good luck for that, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. Thank you so much. Thank you so much اسٹارٹ اپ پاکستان. Thank you Adil for asking the wonderful questions. آپ کے سوال اچھے نہیں ہوتے تو جواب کیسے آتے. آپ کا حسن زن ہے, آپ کا حسن زن ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین, اینڈ تھینک یو. آج ہم نے بات کی, ہمارے ساتھ موجود تھے محمد شاہد شیراز صاحب, ہو از دا سی ای او آف زی ٹیک. ویسے ان کا نام تو بار بار آپ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. یو کین گو اینڈ فائنڈ ہم آن لنکڈ ان ایز ویل, یو کین اسٹڈی اباؤٹ ہز پروفائل, یو کین گیٹ ان ٹچ ود ہم. خاص طور سے وہ جو مینٹرنگ والا پارٹ تھا, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آج کل کی اس نوجوان جنریشن کو جو ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ کہ دا مینٹورز آر آؤٹ دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. یہ شاید جب ہم آج سے 20-22 سال کے, میں اور شاید جو ہیں مور اور لیس ایک ہی ٹائم کے گریجویٹ ہیں, اس وقت مینٹورز نہیں ہوا کرتے تھے, بٹ ناؤ مینٹورز آر اویلیبل. سو یو کین وزٹ ہز لنکڈ ان پروفائل, میسیجنگ ہم, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور انشاءاللہ ہی ول رسپونڈ ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ, ایک اور زبردست گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.